میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کو بیش قیمتی جانتے ہو نا، دنیا کی قیمت تمہاری نظر میں ہے، سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی تمہاری بیوی ہے۔ زندگی بتائی ہے، سمجھائی ہے، عورت کو شکر گزاری کا حکم دیا ہے، ناشکری سے روکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں باکثرت عورتوں کو دیکھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ اکثر عورتوں کو ان کے خامدوں کی ناشکری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے اور آپ کو شادی کے بعد کی زندگی سیکھنی ہے، اور میرے بچے ہیں کہ بچیاں ہیں، ان کو یہ زندگی نکاح سے پہلے سکھانی ہے، ان کو یہ زندگی سکھانی ہے کہ کس زندگی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک ہر ایک چیز کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ عام طور پر خامند بیوی کی زندگی میں دراڑ پیدا ہوتی ہے خارجی لوگوں کی وجہ سے۔ غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ لڑکے کے ماں باپ کی طرف سے مداخلت یا اس خاندان کی طرف سے مداخلت، یا لڑکی بچی کے ماں باپ کی طرف سے مداخلت، دونوں کی زندگی میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا اہم موضوع ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اور ایک آخری بات آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق آسانی سے اس کو ملے اور رزق کے دروازے اس کے کھولے جائیں، تو فرمایا شادی کر لے، شادی کی برکت سے تو غنی ہو جائے گا۔ زندگی خوبصورت ہو جائے گی، دنیا ساری ہے، الدنیا کلھا متاع۔ ہم کیسے دنیا کمانے کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کو بیش قیمتی جانتے ہو نا، دنیا کی قیمت تمہاری نظر میں ہے، سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی تمہاری بیوی ہے۔ الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأة صالحہ۔ نیک بیوی کو سب سے قیمتی متاع کہا ہے، سب سے قیمتی چیز بتایا ہے میری زندگی کا۔ نیک بیویوں کی قدر کرو، نیک بیویوں کی قدر کرو۔ اور یہی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی بتایا ہے کہ مردوں کی کیسے عزت کرنی ہے، یہاں پر مرد کے حقوق کیا ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاس آتی ہیں اپنے کسی کام کے لیے، کسی مسئلے کے لیے۔ جب وہ جا رہی ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں کیا انتی متزوجہ، کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیرے خاوند کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی لا آلوہ، میں کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاتی، حتی الامکان اس کی ہر ضرورت کو اور ہر آواز پہ لبیک کہتی ہوں، ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس کی خدمت کرتی ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، ہوا جنتک و نارک، وہ تیری جنت ہے یا تیری جہنم ہے۔ اگر وہ تیرے سے ناراض ہو گیا تو تیری ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے فیصلے ہو سکتے ہیں، اور اگر تیرا خامد تیرے سے راضی ہے تو پھر تیرا خامد تیرے لیے جنت ہے اور باغ و بہار ہے۔ زندگی بتائی ہے، سمجھائی ہے، عورت کو شکر گزاری کا حکم دیا ہے، ناشکری سے روکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج سے واپس آ کے فرمایا صحابہ کو کہ میں نے جہنم میں باکثرت عورتوں کو دیکھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ اکثر عورتوں کو ان کے خامدوں کی ناشکری کرتے ہوئے دیکھا ہے، ناشکری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک
عورت کا میاں اس کے ساتھ ساری زندگی اچھائی کرتا رہے، ساری زندگی خیر کا معاملہ کرتا رہے، ایک مرتبہ اس کی کوئی بات نہ مانے تو وہ کہتی ہے تو نے میرے ساتھ زندگی میں کبھی اچھا سلوک کیا ہی نہیں ہے، اچھا سلوک کی یہ مزاج بتایا ہے، مزاج بتایا ہے عورتوں کا، لیکن اس میں ترغیب ہے کہ ناشکری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، ناشکری سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ہنستے بستے گھر کو ہوا کیا ہے، پیچھے سبب معلوم نہیں ہوتا، ناشکری ہوتی ہے۔ اور بڑی کتب احادیث میں، بخاری جیسی کتب میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور کچھ عرصہ زندگی گزاری، اور ان کے گھر میں ابراہیم ان کے والد علیہ السلام تشریف لائے۔ اسماعیل گھر میں نہیں تھے، اہلیہ محترمہ گھر میں تھی، سواری پہ سوار تھے، سفید داڑھی، خوبصورت نورانی چہرہ، اللہ کے نبی ابراہیم جد امجد موجود ہیں تو کیا ان کی خوبصورتی ہوگی۔ سواری پہ سوار تھے اور پوچھنے لگے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ فرمایا وہ کسی کام سے، کہ اہلیہ نے کہا وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، شکار کے لیے باہر گئے، ایک روایت میں۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کھانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمارے پاس بڑے مشکل حالات ہیں اور کوئی چیز ہے نہیں، اور بس گزارا ہو رہا ہے، اور شکوہ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو جب اسماعیل آئے، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، جب اسماعیل آئے تو اس کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کیا پیغام دیا؟ جب وہ آئے تو اسے کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اسماعیل آئے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ آثار نظر آ رہے ہیں سواری کے آنے اور جانے کے، قدموں کے نشان ہیں۔ نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ نے کہا ایک بڑے میاں آئے تھے۔ کیا پوچھا؟ یہ جواب دیا۔ اور کیا کہہ گئے تھے؟ تو وہ کہہ گئے تھے غیر عتبۃ بابک۔ تو نے کہا وہ میرے باپ ابراہیم تھے، اور تیرے سے بات کرنے کے بعد وہ مجھے پیغام دے کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی سے خلاصی حاصل کر لے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے، چھوڑ دے۔ کس وجہ سے؟ ناشکری پر، کہ ہمارے گھر میں تو کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے۔ آج اکثر گھر ٹوٹ رہے ہیں، وجہ پوچھنے پہ معلوم نہیں کہ بالکل ہنسی خوشی کی زندگی گزر رہی تھی، پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ناشکری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں کے انبار لگا دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا رب پھر کفران نعمت پر اس نعمت کو چھین لیا کرتا ہے۔ پھر شادی ہوئی اسماعیل کی علیہ السلام کی، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اور اسماعیل گھر میں نہیں تھے، علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ باہر گئے ہیں کسی کام سے، شکار کرنے کے لیے گئے، کچھ کھانے پینے کو لانے کے لیے گئے ہیں۔ اچھا بتاؤ گھر میں گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ فرمایا بڑا اللہ کا شکر ہے، پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے، اور کھانے کے لیے کھجور مل جاتی ہے، اور بڑے اللہ کے انعام و اکرام ہے، الحمدللہ جس نے سب کچھ عطا کیا ہے اور ایک خوبصورت زندگی دی ہے۔ وہ کہنے لگے اسماعیل آئے تو میرا ایک پیغام دے دینا۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا احفظ عتبۃ بابک، اپنی گھر کے چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل آئے، کیا ہوا؟ ایک بڑے میاں آئے تھے، کیا کہہ گئے ہیں؟ وہ یہ کہہ گئے ہیں، کہنے لگے میرے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ تیری شکر گزاری پہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تیری بیوی نیک ہے، شکر گزار ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ مجھے اور آپ کو زندگی سیکھنی ہے، مجھے اور آپ کو شادی کے بعد کی زندگی سیکھنی ہے، اور میرے بچے ہیں کہ بچیاں ہیں، ان کو یہ زندگی نکاح سے پہلے سکھانی ہے،
ان کو یہ زندگی سکھانی ہے کہ کس زندگی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کامل ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک ہر ایک چیز کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ زندگی کس کو کہتے ہیں، زندگی کس کو کہتے ہیں۔ ہر طرح سے خوبصورت زندگی اس وقت گزرے گی کہ خاوند اور بیوی، میاں اور بیوی دونوں میں پیار، محبت، الفت، شکر گزاری اور ایک دوسرے کا لحاظ کر کے زندگی گزارنی ہو۔ عام طور پر خاوند بیوی کی زندگی میں دراڑ پیدا ہوتی ہے خارجی لوگوں کی وجہ سے۔ غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ لڑکے کے ماں باپ کی طرف سے مداخلت یا اس خاندان کی طرف سے مداخلت یا لڑکی بچی کے ماں باپ کی طرف سے مداخلت، دونوں کی زندگی میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا اہم موضوع ہے جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پہ سب سے زیادہ اعظم کا لفظ آیا، سب سے زیادہ عورت پہ حق کس کا ہے؟ بچی پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ گویا یہ سوال آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بچی پہ سب سے زیادہ شادی کے بعد، کیونکہ شادی کے بعد کا سوال ہو رہا ہے، ورنہ تو باپ کی بات ہے، باپ کے ماتحت ہے۔ شادی کے بعد بچی پہ سب سے زیادہ حکم ماننا کس کا ہے، حق کس کا ہے؟ تو باپ کا ہے۔ وہ مخفی اس میں باپ کا حکم مانے گی، بھائی کا مانے گی، ماں کا مانے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لزوجہا، شادی کے بعد بچی پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، بیوی کو خاوند کی بات کو ترجیح دینی ہے، باپ کا مرتبہ ہے۔ اچھا، اب اسی حدیث میں سنیے گا ایک بات، کتنی خوبصورت انداز سے بتایا ہے۔ آگے سوال کیا گیا کہ مرد پہ یعنی لڑکے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ لڑکے پہ سب سے ایک ہی حدیث ہے، میں نے الگ الگ کر کے بتایا ہے۔ بچی پہ، لڑکی پہ سب سے زیادہ حق بتایا اس کے خاوند کا، لڑکے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو ہمارے ذہنوں کے مطابق جو ہم ایکولنسی، برابری کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ آج تو شانہ بشانہ ہے، بیوی کا خاوند کا برابر حقوق ہیں، سب حقوق برابر ہیں۔ شریعت میرے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، کسی چیز کو مخفی نہیں رکھا۔ لڑکے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں کا۔ آج گھروں میں لڑائیاں کیا ہیں؟ ماں کی زیادہ مانتا ہے، میری نہیں مانتا۔ ماں کی ماننا بھی اللہ کے نبی نے اس کو کہا ہے، بیوی کی بھی مانی جائے گی۔ دونوں کو الگ مرتبے ہیں، الگ مقام میرے اللہ نے دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، زندگی سیکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں، یہ 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے کی بات نہیں پوری ہو۔ قرآن اور حدیث میں بے پناہ واقعات موجود ہیں گھریلو زندگی کے۔ اور ایک آخری بات آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق آسانی سے اس کو ملے اور رزق کے دروازے اس کے کھولے جائیں، تو فرمایا شادی کر لے، شادی کی برکت سے تو غنی ہو جائے گا۔ ان تکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اس آیت کی تفسیر اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں کہ اگر تم فقراء ہو، فقیر ہو، تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں دے گا، اور اس فضل سے مراد شادی ہے، کیونکہ اس آیت کا پچھلا حصہ ہے فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم شادی کرو۔
اللہ تمہارے رزق کی کمی کو دور کرے گا۔ اور صحابہ نے یہ فرمایا، یہ سن کے، یہ آیت سن کے فرمایا کئی صحابہ کہ عجیب بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شادی کرنے سے رزق کی تنگیاں دور ہوتی ہیں، اس شخص کے عجباً لامرئن، اس شخص کا پہ مجھے حیرت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں اس شخص پہ حیرت ہے جو شادی کے ذریعے سے اپنے رزق کے دروازے کھلنے پہ یقین نہیں رکھتا۔ میرے رزق کا بندوبست بھی میرے اللہ نے شادی میں رکھا ہے، نکاح میں رکھا ہے، حلال میں رکھا ہے، پوری زندگی ہے، اس کو سیکھ کے اس پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ دونوں اکائیاں میاں اور بیوی جب خوبصورت زندگی گزاریں گے تو نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد بھی پھر دیندار ہوگی، آنے والی نسل بھی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مان کے چلنے والی ہوگی، اور ایک خوبصورت معاشرہ پروان چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔